ذمہ داری کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ معاملہ کرتے. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں بیٹھا ہوں یہاں جب تک تم سارے ایمان نہیں لے آتے، اللہ کی وحدانیت کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مان لیتے، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں. اب حضرت سعد کا یہ کہنا تھا کہ قوم نے بغیر کسی پس و پیش کے اور بغیر حیل و حجت کے دعوت اسلام کو قبول کر لی. اب مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا گھر بننے جا رہا، اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ مدینے والے مکہ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو، مجھے ساتھ لے کے جانا تمہارے لیے مشکلات کا اور پریشانیوں کا اور دکھوں کا سبب بن سکتا ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم آپ کو لینے آئے ہیں، آپ کو لے کے جائیں گے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ساتھ تھے. پھر ان کے ساتھ چند شرائط طے ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے تم اپنے بیوی اور بچوں کو اور اہل خانہ کا خیال کرتے ہو، میرا خیال کرو گے. اور انہوں نے بھی آخر کے اندر ایک بات کہی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کے پشتیبان بنے، آپ کے ساتھی بنے، آپ فتح یاب ہو جائیں اور کل کلا کو پھر آپ مکے لوٹ جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مرنا اور میرا جینا انصار تمہارے ساتھ. اب اپنوں کے ٹھکرائے ہوئے تھے، بیگانے ہاتھ پھیلائے بیٹھے تھے، پھولوں کے ہار ہاتھ کے اندر پکڑے ہوئے تھے، اپنی جانوں کے نذرانے اور مالوں کے نذرانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اندر قربان کرنے کے لیے تیار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین موقع دیکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو کہہ دیا کہ اللہ نے ہمیں ایک علاقہ دے دیا، آپ وہاں ہجرت کر جائیں. کچھ لوگ آپ کو چاہتے ہیں، ان کے دست و بازو کھلے ہیں، آپ وہاں تشریف لے جائیں. صحابہ کرام ایک ایک کر کے، دو دو کر کے، چار چار کر کے آہستہ آہستہ مدینہ منورہ پہنچ گئے. اور آخر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ داریاں کچھ لگا کے خود ہجرت مدینہ منورہ پر روانہ ہو. تو اب اللہ وحدہ لا شریک یہ بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو، نبی کو تم نے پناہ دی، اپنے علاقے کے اندر ٹھہرایا اور دین کی آبیاری کے لیے تم نے بڑی خدمات کی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن تم یہ بات دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کا اور اسلام کا کس قدر تمہارے اوپر احسان ہے کہ 100 برس سے زیادہ تمہاری جنگ جاری تھی، ہر وقت جھگڑا، ہر وقت لڑائی اور فساد. لیکن اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے بکھرے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے اور متفرق دلوں کو ایک کر دیا. ایک کلمہ پر تم اکٹھے ہو گئے. آج کوئی اوس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، کوئی خزرج کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا. آج کسی کا بڑا کوئی اور نہیں ہے اور کوئی کسی اور کو ماننے والا نہیں ہے. آج تم سارے اللہ کو ماننے والے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے. آج تمہاری وحدت اور یگانگت کا اصل سبب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علاقے کے ساتھ نسبت، قبیلے کے ساتھ تعلق، زبان کے ساتھ وابستگی آج کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبتیں ڈال دی. تم شیر و شکر ہو گئے ہو، سگے بھائیوں کی طرح رہتے ہو. اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تمہارے معاملات کو سدھار دیا. ورنہ یہ تمہارے ازلی اور ابدی دشمن یہود. یہ آیات کیوں نازل ہوئی کہ یہود نے جب دیکھا چند یہودی گزرے کہ اوس اور خزرج کے لوگ آپس کے اندر خوش گپیوں کے اندر اور خوشگوار ماحول کے اندر بات چیت کر رہے، تو دکھ ہوا نا کہ اکٹھے بیٹھ گئے. اجتماع یہود کو کبھی پسند نہیں، اکٹھ اور وحدت کے سب سے بڑے دشمن وہی.
ایک بندے کو بھجوایا کہ جاؤ زمانے جاہلیت کی جنگ کا ذکر کرو، بتاؤ کہ اوس غالب آ گئے تھے، خزرج نے یہ کر دیا، معاملات ایسے ہو گئے، ہم نے تمہاری دھجیاں بکھیر دی تھی اور تمہیں تہہ تیغ کر دیا تھا۔ اب اوس اور خزرج کے لوگ بھی جاہلیت کی باتیں سن کر تلواریں نکال لی، تیر کمان سے مسلح ہو گئے اور طے ہو گیا کہ ہررا کے میدان کے اندر فلاں دن ہماری جنگ ہوگی، مڑبھیڑ ہوگی اور آمنا سامنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا چلا کہ یہ بات ہوگی۔ آپ تشریف لائے اور کہا کہ جاہلیت کی باتیں اور شیطانی باتیں اور تفریقی کی باتیں میری موجودگی کے اندر، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے تو میرے ذریعے تمہیں ایک کر دیا ہے، اب تم خانوں کے اندر بٹنے لگے ہو، گروہوں کے اندر تقسیم ہونے لگے ہو، جماعتوں کے اندر تم الگ الگ رہنے لگے ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے اپنی ندامت کا اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملے۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے مکہ کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بدسلوکیاں کی، اور کیسے اللہ وحدہ لا شریک نے ایک راستے کو ہموار کیا کہ ایک آدمی، صرف ایک آدمی، پھر 2 آدمی، پھر 6 آدمی صرف اسلام لائے، پھر 72 آدمی لائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے دین کو اس کائنات کے اندر غالب کیا۔ تو اللہ جانتا ہے کہ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا اور سنا تو پھر میں نے سوچا کہ دل کے اندر یہ ہمارے بھائیوں کے لیے ایک بہت بڑی امتیاز اور خصوصیت والی بات ہے کہ حالات کے جبر کے تحت، ماحول کی ناہمواری کے باوجود اور دعوت و تبلیغ کے ثمرات نہ بھی نظر آئے تو انسان کو اپنے مشن کے اندر لگے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کا دین ہے، اللہ جب چاہے گا، جس وقت چاہے گا، نہ جانے کس سے کوئی کام لے لے۔ تو دیکھیے نا آیات مبارکہ کے اندر ترجمے کی شکل کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کیا فرماتی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تھام لو مل جل کر، تفریقہ نہیں کرنا، برادری، قبیلہ، علاقہ، زبان، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ تو جاہلیت کی باتیں ہیں کہ ہم عربی ہیں، ہم اجمی ہیں، ہم گورے ہیں، ہم کالے ہیں، ہم امریکہ کے اور یورپ کے رہنے والے ہیں، اور تم تھرڈ ورلڈ کے اندر، ایشیا کے اندر رہنے والے یا افریقہ کے اندر بسنے والے، جنگلی ہو، بلال حبشی ہو یا حضرت حمزہ ہو، بائی بائی۔ یعنی اسلام نے یہ تمام تر حدیں اور تفریقات ختم کر دی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وہ وقت تو یاد کرو، وہ چند ہی دنوں پرانی بات ہے کہ جب تم آپس کے اندر تلواریں اٹھایا کرتے تھے، اذ کنتم اعداء، دشمن تھے تم ایک دوسرے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے محبتیں اور چاہتیں تمہارے درمیان ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ کے فضل اور کرم سے تمہارے دلوں سے ہی حسد، کینہ، بغض، نفرت اور فاتح اور مفتوح، غالب اور مغلوب کی ساری تقسیمات مٹ گئی اور تم آپس کے اندر بائی بائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اگر اسلام نہ آتا تو تم مر گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہ ملتے تو تم تو جہنم میں گر گئے تھے۔ شفا حفرۃ، جہنم کے گڑھے کے اندر تم گرے ہوئے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے نکالا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ایسی ہی اللہ اپنی باتیں تمہیں بتاتا ہے تاکہ تم یاد دہانی رکھو، اپنے دماغ کے اندر، اپنے ذہن کے اندر، اپنے حافظے کے اندر یہ بات رکھو تاکہ تم ہدایت پاتے رہو اور باتیں تمہاری سمجھ کے اندر آتی ہیں۔ اب اللہ وحدہ لا شریک یہ کہہ رہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک گروہ تو ہونا چاہیے کم از کم، ایک گروہ سے مراد پوری امت، جو کسی کو آتا ہے وہ دوسرے کو بتائے۔ اب انبیاء کرام نہیں آئیں گے، اب کسی آدمی کو دین کا پتہ چل جائے اور پھر وہ دین دوسروں کو نہ بتائے، اللہ کی قسم وہ مجرم ہے، وہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجیے، یعنی اب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء،
اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تبلیغ کا کام جب من کے اندر آ گیا، جی کے اندر آ گیا یا مرضی کے ساتھ کر لیا، نہیں، یہ تو بات ہمہ وقتی ہے اور ہمہ جہتی ہے۔ اس کے لیے نہ صبح کی قید نہ شام کی قید۔ جب اللہ نے تھوڑا بہت علم دے دیا، یہ ذمہ داری اس کے اوپر بالکل ایسے ہی عائد ہو گئی جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی کے بعد اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی اور بے قراری دیدنی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ میں فی الفور لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ اللہ کے دین کی طرف آ جائیں۔ ایسے ہی اصحاب علم و فضل، ان کی یہ ذمہ داری انبیاء کرام کی ذمہ داری کی طرح بن جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت۔ اب ان کا رہنا اور پیچھے ہٹنا اور منصوبہ بندی کرنا اور طرح کی باتیں کرنا کہ آج ٹائم نہیں ہے، کل ٹائم نہیں ہے، یہ ہمارا وقتی کام، ہر وقت کرنے والا کام ہے کہ جہاں بیٹھیں گے، اٹھیں گے، آئیں گے، جائیں گے، سفر اور حضر کے اندر، گرمی اور سردی کے اندر، لیلاً و نہارا، جیسے نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انی دعوت قومی لیلاً و نہارا، میری صبح اور میری شامیں اللہ کے دین کی آبیاری اور سربلندی کے لیے خرچ ہو رہی۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، بھلائی کی طرف بلاؤ گے اور برائی سے منع کرو گے، اچھائی کا حکم دو گے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، دنیا کے اندر کامیابی در حقیقت اللہ کے دین کی آبیاری کے اندر ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے اندر ہے اور دعوت و تبلیغ کے اندر ہے۔ یہ کامیابی کاروباری کامیابی نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی کاروبار کے اندر ناکام ہو گیا، ملازمت کے اندر ناکام ہو گیا، کسی اور دنیاوی معاملے کے اندر ناکام ہو گیا تو کوئی ناکامی نہیں ہے۔ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے، اور آخرت کی کامیابی اللہ کے دین کی آبیاری اور اشاعت دین کے حوالے سے کسی کام کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرما دیا کہ جو دین کا کام کرتا ہے وہ کامیاب ہو گیا، یعنی کاروباری بندے کو کامیابی نہیں کہا، مال و دولت والے کو کامیابی نہیں کہا، جاہ و ثروت اور قیادت اور سیادت کو کامیابی نہیں کہا، بلکہ یہ بات کہی کہ جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت اور کوشش اور جدوجہد کرتا ہے وہی کامیاب ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ایسے لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جو گروہوں میں بٹ گئے، وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح نشانیاں آنے کے بعد بھی جھگڑوں کے اندر پڑ گئے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، جوتے پڑیں گے، جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے، آگ کے اندر جلیں گے، دردناک عذاب ہوگا۔ اور قیامت کب آئے گی؟ اور قیامت کا منظر اللہ وحدہ لا شریک ان آیات کے اندر بیان فرما رہے، یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے تو اپنے نامہ اعمال کی وجہ سے خوش و خرم شاداں اور فرحاں ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ یہ دنیاوی رنگ کے اعتبار سے اللہ نہیں کہہ رہے، ورنہ یہ چہرے تو اللہ ہی کے بنائے ہوئے، گورے ہوں یا کالے ہوں، لیکن قرآن کریم یہ بات بتاتا ہے کہ مکے والوں، اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تمہیں اگر بیٹی کی خبر دی جائے تو تمہارا چمکتا دمکتا چہرہ کالا سیاہ بجن حبشی جیسا ہو جاتا ہے، یعنی اندرونی تاثرات انسان کے چہرے پر آ جاتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک یہی بات تو فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، خوشی سے ان کے چہرے دمک رہے ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے اور نورانی ہوں گے، اور جن لوگوں کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ کے اندر پکڑا دیا، خواہ دنیاوی اعتبار سے کتنے گورے چٹے اور سفید کیوں نہ ہو، ان کا چہرہ اعمال کی وجہ سے کالا سیاہ ہو جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک قیامت کے دن بدکاروں کے چہرے کالے کر دیں، اور جو نیک اور صالح لوگ ہوں گے، خواہ کتنے ہی بلال حبشی جیسے کالے سیاہ کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں گورا چٹا امتیاز کی خاطر کر دے۔ اور بالکل آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے بعد میں آنے والی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے چہروں کی رنگت کے ساتھ، کہ جہاں وضو کرتے ہیں وضو کی وجہ سے ان کے چہروں کی رنگت جو ہے وہ باقی جسم سے الگ تھلگ ہوگی، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، ان کے ہاتھ دمکتے ہوں گے، ان کے پاؤں کے اندر بھی نورانیت ہوگی اور ان کے چہرے کے اندر بھی نورانیت ہوگی۔ تو اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وضو کے اندر تھوڑا مبالغہ کیا کرتے تھے کہ ان کی یہ جو چمک اور دمک ہے یہ برقرار رہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے کالے ہوں گے ان کو کہا جائے گا أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، ایمان لانے کے بعد تمہارا بیڑا غرق ہو گیا، یعنی ہر بات بتانے کے بعد تم راہ راست سے بھٹک گئے، یعنی ہدایت آ گئی، اس کی بجائے تم نے گمراہی اور ضلالت کو پسند کیا۔ فذوقوا العذاب،
مرو اب، عذاب کو چکھو، رہو اب اس جہنم کے اندر، بما کنتم